خواتین و حضرات السلام علیکم. آئینہ ٹی وی سیالکوٹ سے آپ کا میزبان محمد یونس علی نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہے ہوئے دل نوازی. ناظرین، اگر میر کارواں میں وہ دل نوازی نہ ہو، جو آپ کا رہنما ہے وہ ایک لیڈر نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنی قوم کو یا اپنے لشکر کو یکجا نہیں رکھ سکتا. پاکستان جس کی سیاست میں اس وقت اس قدر کشیدگی ہے اور عوام جو ہے ان کے اندر ایک مایوسی کی لہر پائی جا رہی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے یقیناً یہاں پہ ایک نہیں، یہاں پہ کافی زیادہ رہنماؤں کی، لیڈران کی ضرورت ہے، جو اس مشکل وقت میں قوم کی 2 وقت کی روٹی، ان کی بنیادی ضروریات اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے ایک سہارا بن سکے. ناظرین، آج کے پروگرام کی نشست میں ہم 2 اہم موضوعات پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی کشیدگی ہے اس کا کیا تدارک ہے، کیونکہ آج کل پاکستان کے معاشرے میں ہر پاکستانی کے زبان پہ یہ سوال ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت بے یقینی کی جو کیفیت ہے وہ کیسے اس کا تدارک ہوگا، اور جو پاکستان میں جنرل الیکشن جو 8 فروری کو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی اب ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستانی عوام کی دلوں میں ایک امید تھی کہ شاید 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان میں ایک استحکام کا باعث بنے گی، لیکن جو کہ ایک سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی اس میں، اور اس کو منظور بھی کروایا گیا کہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ 8 فروری کی بجائے مؤخر کر دیے جائیں، اور اس نے بھی پاکستان کے عوام کے جو دل ہیں ان کی جو ان کا جو جذبہ تھا اس کو کافی ٹھیس پہنچائی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جس مہمان کا انتخاب کیا ہے، آپ نہ صرف ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں بلکہ آپ بانی و چیئرمین پاکستان ریفارم پارٹی بھی ہیں. ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان ریفارمز پارٹی انہوں نے کیوں وجود میں لائی. پاکستان میں بہت سی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس وقت اپنا وجود رکھتی ہیں، لیکن اور ہر جو سیاسی پارٹی ہے وہ اپنا اچھے سے اچھا منشور تو لے کر آتی ہے. لیکن آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان ریفارم پارٹی کب وجود میں آئی، اس کا وجود میں آنے کا کیا ان کا منشور ہے، اور کیا ان کا جو منشور ہے یہ بھی ایک دوسری پارٹیز کی طرح ایک لفظوں کی حد تک ہی ہے، ایک لچے دار گفتگو کی طرح ہی ہے، یا یہ کوئی جو ہے وہ اچھا پریکٹیکلی پاکستانی عوام کے لیے ایک بہترین جذبہ رکھتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. آئیے ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں اپنے آج کے مہمان، بانی و چیئرمین پاکستان ریفارم پارٹی فرزندان عباسیہ جناب مذاکر شاہ خان صاحب. السلام علیکم سر. جی سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. انٹروڈکشن آپ نے سنا، یہ بتائیے گا کہ پروگرام کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج 2 سیگمنٹ میں ہم پروگرام کریں گے. سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ پاکستان ریفارم پارٹی آپ وجود میں لے کر آئے، اس کا کیا مقصد. یوں تو پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے منشور بھی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیا ڈفرینٹ لے کر آ رہی ہے، اور اس کا جو پریکٹیکلی کیا کردار ہوگا، ذرا آپ پاکستان کے ناظرین کو یہ بتا دیں اور اپنا منشور بھی بتائیے. شکریہ. جی بالکل، یہ واضح ہے کہ پاکستان ریفارم پارٹی کا منشور کسی بھی رنگ و نسل، تعصبی، مذہبی، سیاسی فرقواریت سے بالا تر ہو کر پاکستان کو پرامن بزنس اسٹیٹ بنانا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تقریباً 4.5 لاکھ نوجوان سالانہ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح مدارس سے حافظ القرآن اور عالم دین تقریباً 3 لاکھ تک بن گئے. یہ اوسط 7 سے 8 لاکھ کے، لیکن اگر ٹوٹلی ہم کراچی سے خیبر اور چمن سے دلی تک ایک کیلکولیٹ کریں اور کتنے نوجوان میرے بھائی جو کہ ان کو روزگار سالانہ چاہیے، تو تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے. اب ہم اور آپ سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہم جتنا بھی بڑا بزنس کریں وہ اپنی ذات کے لیے، ہمیں یہ سوچ اور فکر لانی ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے لیے کیا کیا. اور ریاست پاکستان کا مقصد یہ نہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں، میرے ساتھ میری قوم کتنی اسٹرانگ ہے، یا اگر ہم زیادہ تر مطلب ایکسپورٹ یا امپورٹ پہ ہی زیادہ، ایگریکلچر ہمارے آپ کے سامنے یہ کیا حالات ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم
ایگریکلچر سیکٹر میں کہاں پر ہم غلط ہیں یا کہاں پہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمیں انڈسٹری بہت ضروری ہے. کاٹیج انڈسٹری کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے. اب ہمارے برادر ممالک کی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر وہ ایک فائنینشیلی اسٹرانگ اور ایک بڑا اعلیٰ نظام ان کا ہے تو وہ انہوں نے ایک ورک کیا ہے. ہمیں پلان کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے پاکستان میں اسمال انڈسٹریز کو بڑھانا ہے, اور اس اسمال انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کو کس طرح آئی ٹی میں روزگار دینا ہے. ہماری ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ یا ٹیبلٹ وغیرہ لے لیتے ہیں کہ وہ یہ آئی ٹی کر رہا ہے. مین چیز کیا ہے کہ اس آئی ٹی سے میرا ملک کتنا معاشی مضبوط ہوتا ہے, کتنی میرے ملک میں روزگار عام ہوتا ہے. اس چیز کو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اگر ریفارمس ہم نے نام رکھا تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ان اداروں میں جو عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہیں ان میں ریفارم عوام کے مفاد کے لیے لے کے آنا, اور وہ واضح ہے کہ کس طرح ہم یونین کونسل لیول پر صحت, تعلیم, تحفظ, عدل اور انصاف کے ساتھ روزگار عام کریں. اب ہماری جو ٹیم ہے پاکستان ریفارم پارٹی انٹرپرینورشپ رینج جو ہے تقریباً 1200 پروڈکٹ پر کام کر چکے ہیں پاکستان میں, کہ ہم نے اسمال انڈسٹری کس طرح ڈسٹرکٹ وائز ورک کرنا ہے, کس طرح ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں. اب ایگزامپل ہے کہ اب یہ جو ہری پور پہاڑی علاقہ ہے جی بی تک آپ بلیک ٹی لگا سکتے ہیں. آپ 70 80 90 ارب کی سالانہ جو انوائس میں شو ہوتی ہے کہ امپورٹ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس جب تمام چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود بھی ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم ایک ایکسٹینشن قوم رہ گئے. ہمیں چاہے کوئی بھی ہو, میں نہ تو کسی ادارے کے خلاف ہوں نہ کسی سیاسی پارٹی یا لیڈرز کے خلاف ہوں, لیکن میں یہ بات واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے کہ اس ملک کو بنیادی طور پر مضبوط کرنا. کیوں کہ اگر ہم سب کا, اسپیشلی میں اپنی بات کہوں گا کہ مجھے اوورسیز جانے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ میں جانا چاہوں گا. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کے ساتھ 24 سے 25 کروڑ عوام کے ساتھ پاکستان کو ایک پرامن بزنس اسٹیٹ بنانے کی طرف جدوجہد کروں. ہمارے پاس آلریڈی جس طرح کراچی کے بہت سے میرے نوجوان جو میرے ساتھ ورک کر رہے ہیں, پشاور سے بہت زیادہ ہے, جی بی سی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں, پنجاب سے آلریڈی ہیں. ہمیں مشکلات جیسے بلوچستان میں آ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارا اور آپ کی جنگ کسی بھی رنگ اور نسل اور مذہبی فرقواریت سے بالا تر ہو کر پاکستان کو پرامن بزنس اسٹیٹ بنانے کے لیے ہونی چاہیے, اور وہ جنگ انشاءاللہ ہم اپنی لڑ رہے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں. تو ناظرین, کسی بھی معاشرے کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے جو رہنما ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں, درد دل رکھتے ہوں اور انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوں, اور وہ اپنے کام سے جو ہے وہ ایک فرصت حاصل کر کے سیاست میں آئیں اور پاکستانی عوام کے لیے ایک پڑھے لکھے جو ینگ لیڈرز ہیں وہ پاکستان کی موجودہ جو باغ دوڑ ہے اس کو سنبھالیں. تو آئیے جناب مذاکر شاہ خان صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, اس کے کس قدر وہ نتائج جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جی سر, پارٹی کی جو موجودہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور کس قدر کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی نتائج کے ایک اعتبار سے؟ جب بھی 2014 میں جو الیکشن ہو رہے تھے تو ہماری جتنی بھی سی سی کوآرڈینیٹرز ہیں, ہمارے کیبنٹ کوآرڈینیٹرز, ہم نے مشاورت کے ساتھ تقریباً 17 ڈسٹرکٹس میں ہم آلریڈی الیکشن کا پلان کر رہے تھے. لیکن ہم نے جو حالات دیکھیں اور جو آپ کے سامنے ہیں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو, یہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے. ہو یا نہ ہو والی تو بات ہی نہیں ہے. ہمیں اگر ایک آئین میں ایک حدود دے دی گئی ہے کہ ہم نے آئین پاکستان کے تحت اپنے معاشرے اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, تو اس میں جس طرح کھچکچاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کچھ طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ہو, کچھ کہہ رہی ہیں کہ نہ ہو. صبح اٹھ کے جب وہ اٹھتے ہیں, اچھا اس میں دوبارہ مفاد نہیں ہے, اچھا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. دیکھیں, میرا اور آپ کا مفاد ہو یا نہ ہو, پاکستان کا مفاد دیکھنا, عوام کا مفاد دیکھنا ہے. تو اس الیکشن میں نہ ہمیں عوام کا مفاد نظر آ رہا ہے, نہ پاکستان کو اس طرح معاشی مضبوطی کی پالیسیاں نظر آ رہی ہیں جس طرح یہ پری پلان ایک الیکشن ہو رہا ہے. اسی لیے پاکستان ریفارم پارٹی نے
یہ فیصلہ کیا ہے مشترکہ کہ ہم بائیکاٹ کا اعلان کریں گے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں یا ہمیں کسی نے کہا نہیں. ہم یہ حالات کو دیکھیں کہ یہ عوامی الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ اپنے مفادات اقتدار کے لیے ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. آئین اگر واقعی آپ ایک آئینی طور پر اس ملک کو معاشی طور آئین میں رہتے ہوئے اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو عوامی الیکشن کروائیں, اور عوام کے حق رائے سے پاکستان کی عوام کو نمائندگی دیں. جب ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ واقعی اس الیکشن میں کوئی بھی ایسا مطلب پاور نہیں استعمال ہو رہی جس سے الیکشن میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ کے عوام کے لیے کوئی خدمت کریں گے, یا جو ان کا فیوچر پلان ہے وہ ہمیں وہ نہیں نظر آ رہا تھا, اسی لیے ہم نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جس سے پاکستان میں آئینی طور پر بھی ہم مضبوط ہوں گے اور معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. اور عوام جس طرح عوام کسی بھی لیڈر یا کسی بھی ادارے سے روٹی نہیں مانگ رہی, وہ کہتی ہے جو ان کے دل مطلب کھیلا گیا ان کے جذبات کے ساتھ, کہ مطلب لاسٹ آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولہ ہم پہ لگا کر ہمیں تقسیم کیا گیا. یہ تقسیم جو ہم ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بالکل بھی ان کے مفاد میں نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, ہر فورم پہ یہ بعض قسط سنائی دیتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ایسے کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. کہتے تو ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کہا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارے کوئی تعلیمی قابلیت کم ہے, ہمارا شعور کم ہے, ہماری تربیت, کیوں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, لیڈران ہیں, وہ عوام کے مفاد کے فیصلے نہیں کرتے, اپنے مفاد کے لیے عوام کے مفاد کو بھیڑ چڑھا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ واضح طور پہ ہے کہ جس طرح صوبائی ادارے ہیں, تقریباً 44-45 ادارے بنتے ہیں, یہ وفاق کے کو 35-36 بنتے ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آئینی طور پر کہ یہ عوام کے مفاد کے لیے بنے ہیں, پاکستان کو اسٹرکچر مضبوط کرنے کے لیے بنے ہیں. اب ہم پہ اس طرح طاقتیں آ جاتی ہیں جو کہ عوام کو تو بنیادی سہولیات سے محروم کیا جاتا ہے. کیا میری قوم کے پاس آج کراچی سے خیبر اور چمن سے گرگت تک تعلیم ہے, صحت ہے, تحفظ ہے, عدل اور انصاف ہے, روزگار ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام, اگر آپ 100 میں سے 10-15-20% کو اچھا روزگار, اچھی تعلیم, اچھا وہ دے دیں گے, وہ نہیں کھلائے گا. ہاں آپ 85% کو دو تو یہ 15% پھر نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ بالکل اس حساب سے تو چل ہی نہیں رہو کہ آیا آپ نے عوام کو کیا بنیادی سہولیات آپ فراہم کر رہے ہو. کیا ہم ٹیکس, ہم الحمدللہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے. میرے جتنے بھی نوجوان ہیں, جب وہ یہاں سے, جب لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18-20 لاکھ پاسپورٹ پر منتھ بن رہے, تو یہ میرے لیے میں دلی دکھ مجھے ہوتا ہے کہ میری قوم, میرا نوجوان کا مستقبل میرے ملک میں ہی ہونا چاہیے, اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اسی لیے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو پرامن بزنس اسٹیٹ بنانا ہی بنانا ہے. سر ہم آئینہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی پاکستان ریفارم پارٹی اور آپ کو جو ہے وہ ویلکم بولتے ہیں, اور ہماری جو نیک تمنائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم سوال ہے, موجودہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان پہ روشنی ڈالی کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کی جو بے یقینی کی یہ کیفیت ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور 8 فروری کے جو الیکشن اب ایک جو ہے وہ الرٹس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی مؤخر ہونے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یقینی, جب آپ کوئی بھی معاشرہ آئین سے, کوئی بھی ادارہ آئین سے بالا تر اقدامات کرے گا, وہ چاہے وہ ادارہ اپنے مفاد میں کرے یا عوام کے مفاد میں کرے, لیکن کوئی بھی اقدام جو آئین سے بالا تر ہوگا اس سے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی. اور میرے ملک میں یہی ہے. ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اگر آپ سردی ہے, جیسے دسمبر ٹھنڈ ہے, ایک طرف آپ دہی رکھو, ایک طرف آپ سوپ رکھو, تو آپ اگلے کو کہ دہی آپ کھاؤ, سردی ہے. بھائی اس زمانے میں, اس دور میں, یا آج لوگ سوپ کو یعنی جو کہتے ہیں اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں, تو اس طرف جانا چاہیے کہ آیا آپ کے نوجوان یا آپ کی جو آنے والے مستقبل کے لیے کیا پالیسی ہے. یعنی مجھے تو دکھ کی بات ہے کہ میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی پورے پاکستان کے تمام اداروں کو یہ فارورڈ کی کہ یہ 1200 آئٹمس اسمال انڈسٹریز پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. مجھے چھوڑے, میری پارٹی کو چھوڑے, مجھے میرا نام ہی نہ ہے, لیکن آپ آئی ٹی سے لے کے اسمال انڈسٹری سے لے کے ایگریکلچر سے لے کے ان تمام سیکٹرز پر کام کر کے نوجوانوں کو تو
اور روزگار فراہم کریں. آپ سندھ چلے جائیں, وہاں عجیب سی کیفیت ہے بنیادی سہولیات سے. وہاں آپ پنجاب چلے جائیں یا اندرونی پنجاب یا جنوبی پنجاب چلے جائیں, وہاں پہ عجیب سی, وہاں بھی آپ کو الگ سی کہانی نظر آئے گی. کے پی کے آپ چلے جائیں, جی بھی چلے جائیں, آزاد کشمیر چلے جائیں, وہاں ایک الگ. دیکھیں بلوچستان چلے جائیں, وہاں ہٹ کے. اگر آپ واقعی اس ملک کو معاشی مضبوط اور اس ملک کی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو, اور واقعی آپ جن منصبوں پر بیٹھے ہو یہ عوام کے مفاد اور پاکستان کی بقا کے لیے, تو آپ کو آئین سے بالا تر اقدامات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئین میں رہ کے, اپنی ڈومین میں رہ کے, پاکستان کے اداروں میں رہ کے اپنا کام کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمام ادارے جب اپنا کام کریں گے تو صحت بھی ہوگی, تعلیم بھی ہوگی, تحفظ بھی ہوگا, عدل و انصاف بھی ہوگا, اور سب سے بڑھ کر میرے ملک کا نوجوان جس اپنے مستقبل کے لیے بیرونی ممالک چاہتا ہے, اس کا روشن مستقبل پاکستان میں ہے. سر 8 فروری کے عام انتخابات اور سینٹ میں اس کی جو قرارداد ہے اس کا منظور ہونا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک آئین پہ جو چلنے والا ادارہ, مطلب آئین بناتا ہے, مطلب قانون میں امینڈمنٹ کرتا ہے یہ ادارہ, سینیٹرز کا کام کیا یہی ہے, لیکن وہ اس طرح شارٹ ایک مطلب جیسے کہ شارٹ میموری لاس والے کام کرے نا, اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ کر کیا رہے. کیا قائد اعظم محمد جناح کی جدوجہد جو تھی اس طرح 10 12 15 18 لوگوں کے لیے تھی کہ وہ آ کے سینٹ میں کچھ بھی کر لیں؟ یہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے. میں کوئی بھی یہ طاقتیں ہیں, سینیٹرز ہیں, XYZ ہے, کوئی بھی اسٹیپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہو تو خدا را 25 کروڑ عوام اور پاکستان کا سوچے. اگر ہم نے پاکستان اور عوام کا سوچنا شروع کیا تو ہمیں ہمارے قدم خود ہی روکیں گے, اور انشاءاللہ ہم ایسا غیر آئینی غیر قانونی اقدامات نہیں کریں گے. جی تو ناظرین, جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جناب مذاکر شاہ خان صاحب بزنس مین ہیں, اور پاکستان کی موجودہ سیاسی قسم پرسی کو دیکھ کر انہوں نے سیاست کے میدان میں پاؤں رکھا, اور سیاست کے بارے میں اور نوجوان نسل کے بارے میں اور پاکستانی قوم کے بارے میں وہ بڑا کلیئر ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور پاکستان کو ٹیریٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کونے کونے کی جو ہے وہ حالات کی خبر رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ آنے والے وقت میں مزید نشستیں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو مذاکر شاہ خان صاحب ہیں وہ کس قدر پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر کام کی بات کروں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ مذاکر شاہ خان صاحب نے ایک انہوں نے اپنا منشور دیا ہے ویژن آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. انہوں نے ایک اس کے اوپر پورا پاکستان کا مینیفیسٹو دیا, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو دیا, اور پاکستان میں ریفارمز لانے کے لیے, اداروں میں ریفارمز لانے کے لیے کس قدر پاکستان کو ضرورت ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہمارے آج کی جو رہنما ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہیں, وہ ایک منشور دے سکتے ہیں, وہ ریفارمز دے سکتے ہیں, اور جس سے پاکستان میں یقیناً ایک بہتری آ سکتی ہے. جی تو ناظرین, آپ نے یقیناً جانا ہوگا کہ پاکستان کی کیا حالات ہیں, اور ان میں ریفارمز لانے کے لیے, اور جو پاکستان کے موجودہ سیاستدان ہیں ان کے جو ڈیسیجن ہیں ان پہ مذاکر شاہ خان صاحب نے کس طرح ایک تعجب کا اظہار کیا. اسپیشلی یہ جو 8 فروری کے الیکشنز جو ڈیلے ہونے کے لیے قرارداد, پاکستان اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اس میں آپ اس طرح کی شارٹ میموری لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو ناظرین, یقیناً جب کسی معاشرے کے اندر ایک احتجاج کی فضا آتی ہے, کسی فیصلے کے اوپر کسی دوسرے رہنماؤں کا, اپوزیشن رہنماؤں کا ایک احتجاج آتا ہے, تو اس سے یقیناً ایک ریسٹرکشن ملتی ہے جو ارباب اختیار ہیں, اور وہ اپنے فیصلے عوام کے منگوں کے مطابق کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.